السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یوں تو ہمیں اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج 15 شعبان 1444 ہجری ہے۔ یہ 15 شعبان کی وہ تاریخ ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر بڑے ہی شد و مد کے ساتھ تہوار کی طرح منایا جاتا ہے، جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا نام شب برات دیا ہے لوگوں نے۔ تو آئیے میں اس اہم دن پر، اس تاریخ کے مناسبت سے جو 15 شعبان ہے، میں 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شب برات کے نام پر ہمارے ملکوں کے اندر 3 کام بڑے شد و مد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 حلوہ پکانا، نمبر 2 آتش بازی، نمبر 3 مردوں کی روحوں کا حاضر ہونا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنی ان باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، آئیے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کا پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور چھوڑ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے حلوہ پکانا، آتش بازی، مردوں کی روحوں کا حاضر ہونا آپ کے سامنے بیان کروں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس رات حلوہ پکانا سنت ہے۔ اس سے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ما ثبت فی السنہ کے اندر صفحہ نمبر 214 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کو حلوہ کھایا تھا۔ بالکل لغو اور بے بنیاد بات ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سچائی ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، کیونکہ غزوہ احد، میرے بھائیوں، غزوہ احد بالاتفاق مورخین کے تاریخ کے حساب سے میرے بھائیوں، یہ غزوہ احد سن 2 شوال کے اندر پیش آیا، شوال سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا غزوہ احد، اور حلوہ جو ہے شعبان کے مہینے میں بنایا جاتا ہے۔ اس کا میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے، کہاں کا دھاگا اور کہاں لا کے جوڑا جا رہا ہے، اس کی کوئی اصل سچائی نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ واجب اور ضروری ہے، یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ واضح کرتے چلوں، یہ بتاتے چلوں کہ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ حلوہ کھانا، اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا اور یہ سنت ہے، اگر آپ کو نبی کی اس سنت سے بڑی محبت ہے تو آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ اگر آپ کو بڑی محبت ہے نبی سے، نبی کی سنت سے بڑی محبت ہے، بڑی لگاؤ ہے، بڑی دلچسپی ہے، تو آئیے اپنا دانت توڑیے اور پھر حلوہ کھائیے بڑے پیار سے۔ اگر نبی کی سنت سے بڑی محبت ہے تو پہلے دانت توڑو، پھر حلوہ بناؤ اور اس کے بعد کھاؤ۔ اس طرح میرے بھائیوں،
بعض لوگ مسور کی دال، چنے کی دال پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی حلوہ کی طرح بدعت ہوگی۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ حسب معمول کھانا پکانا چاہیے۔ شب برات کا تہوار نہیں منانا چاہیے۔ شب برات یہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دو تہوار دیا ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ان دو تہوار کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ کا ایک طبقہ اس رات آتش بازی، یہ تو حلوہ کی بات ہوئی، آئیے آتش بازی بتاؤں۔ ملت اسلامیہ کا ایک طبقہ اس رات آتش بازی چراغاں میں جس اسراف و تبذیر کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک طرف اس قوم کو بار بار جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف شرعاً یہ افعال مذموم اور قبیح ہے۔ محدث شیخ عبدالحق رحمہ اللہ دہلوی ما ثبت فی السنہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اکثر شہروں کے اندر جو اس وقت بلا ضرورت کثرت کے ساتھ چراغاں کرتے ہیں اور آتش بازی اور دیگر لہو لعب میں مشغول ہوتے ہیں، یہ بری رسم سوائے ہندوستان کے اور کسی ملکوں میں اتنی شد و مد کے ساتھ نہیں منایا جاتا۔ اصل میں یہ رسم بد ان لوگوں کی ہے جو آتش پرست تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ لوگ اپنی رسوم جاہلیت پر قائم رہے، اپنی بری رسم پر قائم رہے، ان کی دیکھا دوسرے مسلمان بھی اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میرے بھائیوں، تحفۃ الاحمدی میں ہے، سب سے پہلے چراغاں و آتش بازی کا مظاہرہ کرنے والے برامکا آتش پرست تھے۔ کون تھے؟ برامکا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ملمہ سازی کر کے ان رسوم کو اسلام میں داخل کر دیا، لوگوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتے، لیکن مقصود آگ کی پوجا تھا۔ شریعت میں ضرورت سے زیادہ کسی جگہ کو بھی روشن کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بیجا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے۔ تحقیق بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے، شیطان رب کا پھٹکارا ہوا ہے، شیطان رب کا دھتکارا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ آتش بازی بھی کرنا صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شب برات کے موقع پر دن کو حلوہ، رات کو چراغاں، آتش بازی کا مظاہرہ دین حق کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے خلاف کلم کھلا مذاق ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح پہلی قوموں نے بھی اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، وگرنہ ہم سے بھی اللہ رب العالمین کا عذاب دور نہیں۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اے اس بیماری کے اندر ملوث ہونے والے مسلمانوں، اے شب برات میں انجام دینے والے مسلمانوں، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کے اندر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے باز آنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب پچھلی قوموں پر آیا اور وہ لہو لعب کے اندر مشغول رہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بعید نہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ عذاب نازل کر دے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز مردوں کی روحوں کا آنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر آتی ہے، مومنین کی روحیں جمعرات اور شب برات کو آتی ہیں، حالانکہ مردے برزخی زندگی سے وابستہ ہیں، عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب العالمین کا فرمان سنیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مؤمنون کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شب برات آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ بھی گزر گیا،
تابعین و ائمہ اربعہ کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن کسی سے بھی شب برات کا حلوہ، آتش بازی، مردوں کی فاتحہ خوانی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، اے شب برات منانے والے، اے 15ویں شعبان کو شد و مد کے ساتھ اس بدعات خرافات کے اندر ملوث ہونے والے مسلمانوں، اپنی کان کھول کر سن لو، اپنے دل کے گرہ کو کھول دو، قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگی کو نافذ کرو میرے بھائیوں۔ لہذا مسلمانوں کو ان بدعات سے، ان خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے اور سنت صحیحہ کو مشعل راہ بنانی چاہیے، اور جو راہ نجات ہے اللہ تعالیٰ بدعات سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اس بری بدعات سے اور اس شب برات کی اس بدعات سے رب العالمین بچائے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ عمل جو ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اس بدعات سے، اپنے اس شب برات کی تہوار سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرو۔ وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، یہ بری بدعت ہے، آپ کے اعمال بھی خراب، آپ کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے، سارے برباد ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ نصیحت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔